جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ آزاد جموں اور کشمیر میں مسلم لیگ نون کو دوسرے فیز میں بھی برتری حاصل ہوئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمپل میجورٹی تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آزاد جموں اور کشمیر میں فتح دی، یہ کئی ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ اور دیکھیے، ایک پولیٹیکل پروسیس جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی، پولیٹیکل پارٹیز نے نہ صرف جلسے کیے، ایک پورا پولیٹیکل پروسیس آزاد جموں اور کشمیر میں اور اس کے علاوہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان پر ایک کمپلیٹ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلا، اور لوگوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کے الیکشن کیمپین میں حصہ لیا بلکہ الیکشن کیمپین کے ساتھ ساتھ انہوں نے جلسوں میں، جلوسوں میں، کارنر میٹنگز میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن پروسیس کا وہ حصہ بنے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور سب سے پہلے مبارکباد دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو میں چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ تعمیر و ترقی پہ کرنا تھا، لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے، کس کا خدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور کس سیاسی جماعت نے خدمت نہیں کی، اور شاید جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں۔ 2024 کے الیکشن پر سوال اٹھانا، تو کیا وہ سوال سندھ پہ نہیں اٹھتا اگر آپ وہ سوال اٹھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیے جاتے، شواہد بھی پیش کیے جاتے اور کہا جاتا کہ جی یہ شواہد ہیں، یہ ثبوت ہیں۔ دیکھیے، گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران ہمیں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کی ایک کیمپین وہاں موجود تھی، پیپلز پارٹی کے رہنما وہاں موجود تھے، بلاول صاحب نے اچھی کیمپین چلائی، اس کا نتیجہ نکلا آزاد جموں اور کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جہاں جلسے کیے، کیمپین چلائی اور ایک ہوا چلی مسلم لیگ نون کی، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھی، تو آپ کیمپین بہتر کر لیتے، آپ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا لیتے۔ تو یہ بالکل پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جمہوری نظام میں ہوتی ہے اور یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آف پالیٹکس، مگر الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے، الزامات کے ساتھ شواہد اور ثبوت بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر یہ سوالیہ نشان لگانا کہ جی یہ 2024 میں ہوا اور یہ اب ہوا اور فارم 47، تو آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں۔ دیکھیے، اور میں میرے اپنے حلقے کے اندر جو مہاجر کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہا تھا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، ان کی ایک سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ ہی بہت کمزور تھا، دوسری سیٹ پہ ان کا کینڈیڈیٹ نہ ہونے کے برابر تھا،